اور جب وہ امت کو بخشنے پہ آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کسی بھی موسم کا، رمضان کے آگے ہار جائے گی یہ گرمی ایمان کے آگے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے سوا اور کوئی نہیں اس میں داخل ہوگا۔ پکارا جائے گا، روزہ دار کہاں ہیں؟ اس دروازے سے داخل ہونے کے حقدار کھڑے ہو جائیں، تو اس دروازے سے گزرنے کے حقدار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کوئی اور اندر نہ جا سکے گا۔ روزہ دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ کیمیائی سعادت، اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ رمضان المبارک میں 3 دعائیں مانگنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک حسن الخاتمۃ، اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے اچھے خاتمہ کی دعا کرتا ہوں۔ نمبر 2، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اے میرے اللہ پاک، موت سے پہلے پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ نمبر 3، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے میرے پیارے اللہ، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اب دین پر جما دیجیے۔ رمضان المبارک میں 3 اوقات میں یعنی افطار کے وقت، تہجد کے وقت، فجر کی نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ اپنے لیے اور اپنی پوری انسانیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بقیہ اوقات میں ذکر، تسبیح، نماز اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزہ دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے کہ اس کی منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ روزے میں پیاس کم لگنے کے 2 نسخے۔ 1، بعد نماز فجر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے، روزے کی حالت میں انشاءاللہ عزوجل پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، سحری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے، دونوں کو اچھی طرح ہلا جلا کر یعنی مکس کر کے نگل لیجئے۔ اسی طریقے پر ایک ایک کر کے 3 کھجوریں کھائیے، انشاءاللہ عز و جل روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی۔